مارا نہیں گیا، البتہ لبنان کی سڑکیں نیست نابود ہو گئیں اور وہاں بےروزگاری کا عالم چھا گیا۔ لیکن بعد ازاں عرب ممالک نے مل کر، جن میں سعودی عرب، دبئی اور دیگر عرب ممالک شامل تھے، انہوں نے اس کو کھڑا کیا۔ لیکن حزب اللہ کی اتنی انٹرفیرنس تھی کہ اس وقت سعودی عرب سمیت دیگر اہم عرب ممالک وہاں پر آنا نہیں چاہتے، کیونکہ لبنان کی سرزمین ان کے بھی خلاف استعمال ہو چکی ہے۔ ساتھ ہی یہ کہ وہاں پہ بہت سے میسیو پروٹیسٹ سامنے آئے، پولیس نے وہاں پہ کریک ڈاؤن کیا اور درجنوں مشتعل مظاہرین کو ہلاک بھی کیا، زخمی بھی کیا، گرفتار بھی کیا۔ یہ آپ مظاہرین کی یعنی کہ تصویریں ملاحظہ فرما رہے ہیں، وہاں کے مظاہرے کی جھلکیں۔ ساتھ ہی یہ کہ اس مظاہرے کے بعد وزیر اعظم احمد حسن دیات اور اپنا وزیر ماحولیات اور انفارمیشن منسٹر سید نحال نے اپنے استعفیٰ دے دیا، اور حزب اللہ اور وہاں کے مظاہرین کے درمیان نیگوشیٹ ہو رہے ہیں، جو کہ وہاں کی نئی سرکار کا تعین کرے گی۔ اس سے قبل بھی حزب اللہ سمیت دیگر اہم گروپوں کا وہاں کی حکومت میں انٹرفیرنس رہا، وہاں کی انفراسٹرکچر کو تباہ کرنے کے اندر ان کا بھی ایک کردار رہا، ان کی ایک لابنگ ملوث رہی ان سب یعنی کہ معاملات میں۔ اگر ہم وہاں کی آبادی کی بات کریں تو وہاں کی آبادی تقریباً 6,251 ملین ہے، جس کے اندر اکثریت سنی مسلمانوں کی ہے، اور جبکہ اس کے اندر 41% عیسائی ہیں۔ ان کے مابین بھی ماضی کے اندر فرقہ وارانہ فسادات ہوتے رہے ہیں، جس سے لبنان کو کافی نقصان پہنچا۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ لبنان پہلے کی طرح بوسٹ اپ نہیں کر پائے گا، جس طریقے سے ماضی کے اندر عرب ممالک کی مدد سے اس نے کیا۔ اس کی ایک وجہ تو سعودی عرب، UAE سمیت دیگر اہم ممالک نے اس کا ساتھ دیا تھا، جو کہ اب بالکل نہیں دے رہے۔ اس کی وجہ حزب اللہ کا مداخلت ہے، اور حزب اللہ جو ہے ایرانی فنڈنگ یافتہ ایک اکثری گروہ ہے، جو کہ ان ممالک کے خلاف بھی استعمال ہوتی رہی۔ اب دیکھتے ہیں کہ حزب اللہ وہاں کے مظاہرین کے ساتھ کیا نیگوشیٹ کرتی ہے، اور اس وقت جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، اس وقت یہ رپورٹ آئی ہے کہ حزب اللہ نیگوشیٹ کر رہی ہے۔ البتہ کیا ان کے درمیان نیگوشیٹ ہوتا ہے اور کیا معاملات طے ہوتے ہیں، اور کیا سرکار وہاں پہ کس طرح بنتی ہے، آیا کہ وہ بھی ایک شیعہ اسٹیٹ بننے جا رہی ہے، یا پھر وہاں پہ دیگر معاملات ہوتے ہیں۔ اب جہاں تک ان کے زراعت کا معاملہ ہے، وہاں پر تو خانہ جنگی کے بعد کسانوں نے اناج اگانا بند کر دیا ہے۔ البتہ اب ان کے بعد دو ہی راستے ہیں، ایک شام کی بندرگاہ اور ایک دوسری اسرائیل کی بندرگاہ۔ اگر آپ میپ پہ اگر آپ کو یعنی کہ نظر آ رہا ہو کہ یہ میڈیٹرینین سی کے پاس ہی یعنی کہ تینوں پٹی لگتی ہیں، ایک لبنان کی، ایک یعنی کہ تربت والی پٹی بندرگاہ، ایک اسرائیل کی، اور ایک شام کی سیریا کی۔ یہ تینوں بندرگاہ ایک ہی سمندر پہ واقع ہیں، لیکن چونکہ اب لبنان کی بندرگاہ مکمل طور پہ تباہ و برباد ہو چکی ہے، اس لحاظ سے اب اس کو شام اور اسرائیل کی مدد سے اناج پہنچ سکے گا، جو کہ اس کے لیے بھی ایک اہم چیلنج ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں کہ 2006 کے بعد لبنان واپس بیک اپ کرتا ہے یا نہیں۔ ہماری نیک تمنا ہے اس کے ساتھ ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیں، اور انشاءاللہ حزب اللہ اور اس کے مذاکرات کے بعد جو صورتحال بنتی ہے اس سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر۔